تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نمک زیادہ پیدا کیا، مرچ مسالہ کم. پھر آپ آگے دیکھیں، کھانے کی ضرورت دنیا میں زیادہ ہے یا پانی کی؟ جی میں چاہتا ہوں کہ مثالوں کے ساتھ بات آپ کے ذہن میں یوں بیٹھ جائے کہ رچ بس جائے، بھولے نہ کبھی عمر پر. کھانا بھی ضروری ہے مگر پانی کی ضرورت زیادہ ہے یا کھانے کی؟ سو پانی کی ضرورت زیادہ تھی، پانی کے سمندر بہا دیے، دریا بہا دیے، نہریں بہا دی، کنویں کھدوا دیے، سمندر بنا دیے. اور کھانا پانی کے مقابلے میں بڑا کم. پورا جو کرۂ ارضی ہے اس کا 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی. اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ پھل اناج اور پھلوں کے درختوں کے اگانے میں بھی اسی پانی کو بخارات بنا کے اڑانا تھا اور پھر بارش بنا کے برسانا تھا. تو ضرورت زیادہ تھی، پانی کثرت سے پیدا کر دیا. تو کائنات انسانی اور اس حیات کائنات زندگی میں، زندگی کی پوری کائنات میں جس شے کی ضرورت جتنی زیادہ تھی اس کو اسی تناسب سے پیدا کی. یہ ساری باتیں ایک جہان کی ہو رہی ہیں. پانی بھی اسی ایک جہان میں ہے، باقی جہانوں میں پانی نہیں. مرچ مسالہ بھی اسی جہان میں ہے، بلکہ جہان کا صرف اسی خطے میں، باقی جہان میں نہیں. غلہ اناج بھی اسی جہان میں ہے، باقی جہانوں میں. تو دیکھ لیں کہ کتنا پیدا کیا، بس جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے کثیر بنایا. پانی کی بہت ضرورت تھی، اس کو پوری زمین کے 3 حصے جو ہیں پانی دے دیا. اب آگے چلیں تو انسانی زندگی میں پانی کی ضرورت زیادہ ہے یا ہوا کی؟ جی ہوا کی بہت ہی زیادہ ہے، اتنی کہ ہوا سے بڑھ کر کسی اور شے کی ضرورت. تو ہوا کو بے حساب پیدا کر دی. پانی سمندروں تک بنایا، مگر پانی زیادہ یا ہوا زیادہ؟ جہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوا وہاں بھی ہے، بند کمرے میں بھی ہوا. تو ہوا کو ہر جگہ بنا دیا. تو انسانی زندگی ہوا کی بہت محتاج تھی اور ہوا کی بے پناہ ضرورت تھی، سو ہوا کو سب سے زیادہ بنا دیا، پانی کو اس سے کم. تو جتنی ضرورت تھی جس شے کی، اللہ پاک نے اس کو اتنا بنا دیا. یہ تو اس زندگی کی ضروریات تھی، اس حساب سے بن گئی. تو جب آپ دیکھیں کہ جس کی جو چیز جتنی کثرت سے بنی ہو، اس کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی اس کی کتنی محتاج ہے. اب میں برعکس بات سمجھا رہا ہوں. زندگی کو جس شے کی جتنی زیادہ حاجت ہے، اللہ پاک اس شے کو اتنی کثرت سے بناتا ہے. اور اس کو یوں سمجھیں کہ جس چیز کو جتنا کثرت سے اللہ نے بنایا ہو اور جتنا زیادہ بنایا ہو، سمجھ لو کہ زندگی اتنا ہی زیادہ اس کی محتاج. بات پلے پڑی ہے نہیں؟ اللہ دیکھیں دنیا میں، زمین میں جو چیز جتنی کثرت سے ہو، ہوا سب سے زیادہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی سب سے زیادہ ہوا کی محتاج ہے. پانی بہت زیادہ ہے، سمجھ لیں کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر پھر ہوا کے بعد پانی کا محتاج. غلہ زیادہ ہے، سمجھ لیں انسان غلے کا محتاج. تو جو چیز جتنی زیادہ بنائی جائے، سمجھ لیں کہ انسان اس کا اتنا ہی زیادہ محتاج. بس اس طرح ایک پر زیادہ دوسری چیز، اس پر زیادہ تیسری چیز، کم پھر قلیل پھر کثیر، پھر اس سے کثیر پھر اس سے کثیر، بناتے گئے. اور یہ جہان کی حدیں ختم ہو گئیں، پھر سارے جہان آ گئے. زمین و آسماں کے، عالم بحر و بر کے، اجساد و ارواح کے، اور برزخ و آخرت کے، اور انس و جن کے، اور جمادات و نباتات کے، اور جن و بشر کے، الغرض سارے جہان آ گئے. یہ ساری چیزیں اس جہان کی زندگی کی ضرورت تھی، سو بے حساب بنائی گئیں. اب جان لو کہ یہ زندگی اس جہان کی ہے، مگر ہزارہا لاکھوں کروڑوں اربوں جہانوں میں زندگی کے اربوں مظاہر ہیں، اور ہر جہان میں زندگی کا جدا جدا مظہر، اور ہر جہان کی زندگی کی جدا جدا ضرورت، اور جدا جدا ضرورت کے لیے اس رب کائنات نے جدا جدا نعمتیں پیدا کی.
اور وہ کائنات جو سارے جہانوں پر حاوی ہے، اور زندگی کا وہ تصور جو سارے جہانوں پر حاوی ہے، ان کی ضرورتیں رب نے پیدا کی، مگر ایک ضرورت سارے جہانوں کی مشترک تھی اور سارے جہانوں کی زندگیوں کی بڑھ کر تھی۔ وہ ضرورت تھی مولا کی رحمت کی۔ فرمایا میں نے لوگوں تمہاری زندگیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر شے پیدا کی، جتنی ضرورت تھی اتنی پیدا کی، مگر اب میری رحمت کی باری آ گئی۔ ساری کائناتوں میں سب سے بڑھ کر ضرورت میری رحمت کی ہے، اور ہر کوئی محتاج ہر شے میں میری رحمت کا ہے۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ رحمت سب سے بڑھ کر بنائی جائے۔ اب رحمت جب ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر بنائی جائے کہ ہر جہاں کو ملے، تو فرمایا حبیب تمہیں اپنی رحمت بنا دیا جاتا ہے۔ کسی کو رزق بنایا، کسی کو علم بنایا، کسی کو عمل بنایا۔ خلق ہے نا یہ سارے، کوئی شے طاقت بنی، کوئی رزق بنا، کوئی فضل بنا، کوئی علم بنا، کوئی نور بنا، کوئی توانائی بنا، کوئی ذہانت بنی، کوئی فطانت بنی، کوئی پانی بنا، کوئی ہوا بنی۔ الغرض ہزار لاکھوں چیزیں رب نے پیدا کی، ہر شے میں نعمتیں رکھی، مگر جب مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا اسے اپنی رحمت بنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اپنی رحمت بنا دی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے محبوب ہم نے تجھے اور کچھ نہیں بنایا، بس رحمت ہی بنا دیا، اور سارا کچھ اسی رحمت میں ہے، باقی سارا کچھ اسی رحمت میں ہے۔ ہم نے تمہیں رحمت بنا دیا، اور ایک جہان کے لیے نہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اس لیے چونکہ سارے جہانوں کی رحمت حضور ہو گئے، تو تم پاکستان میں ہو، تمہیں یہاں پاکستان کی حکومت کے انڈر ہوگے، انڈیا میں چلے جاؤ گے کسی اور کی حکومت آ جائے گی، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ کسی اور کی حکومت آ جائے گی، کسی اور کا قانون آ جائے گا، عرب میں چلے جاؤ کسی اور کی حکومت آ جائے گی، سارا جہان پھرو، 1000-2000 میل کا سفر کرو نئی حکومت آ جائے گی، سارا جہان پھرو جگہ جگہ نئی حکومت، پھر جہان سے نکل جاؤ کوئی اور نظام آ جائے گا، سارے جہان پھرو جدا جدا، ہر دنیا اور ہر جہان سے نکلو ایک نیا نظام ملے گا، مگر نہیں نکلو گے تو رحمت مصطفیٰ سے نہیں نکلو گے۔ زمین میں رہو آسمان میں رہو، جہاں رہو رحمت مصطفیٰ کی سلطنت ہے۔ فرمایا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دی، حضور کی رحمت کو سارے جہانوں پر حاوی کر دیا، سارے جہانوں پر حاوی کر دیا، اور سارے جہانوں کی زندگی حضور علیہ السلام کی محتاج کر دی۔ اس کو بنیاد سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف اللہ کے محتاج ہیں، بعض لوگ توحید کا یہ مفہوم سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہیں، حتیٰ کہ حضور کے بھی محتاج نہیں۔ تو مسلمان کیا ہے؟ مسلمانی کیسے؟ وہ جو خود کو حضور کا محتاج نہ سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمانی تو نام ہی مصطفیٰ کی محتاجی کا ہے، مسلمانی تو نام ہی رسول کی محتاجی کا ہے، سمجھے ہی نہیں ہے کہ رسالت کیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم تو رسول کے بھی محتاج نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا محتاج صرف رسول ہوتا ہے۔ ہم اپنی خلق میں بندگی میں اللہ کے محتاج ہیں، مگر اللہ نے ساری امت کو، رسول کو جب ساری کائنات کی رحمت بنا دیا تو جو رحمت ہے اس کے محتاج نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے جس کو ساری کائنات کی رحمت بنایا ہے اس کی محتاجی نہیں تو کس کی؟ ابھی مثال دیتا ہوں، آپ اگر خدا نہ کرے بیمار ہو جائیں، پیاس ہو، سخت گرمیوں کا موسم ہو، جون جولائی اگست 3 مہینے آپ پر پانی بند کر دیا جائے، مسئلہ توحید سمجھا رہا ہوں، مسئلہ 3 مہینے جون جولائی اگست کے تینوں مہینے آپ کو پینے کے لیے پانی نہ ملے، جب آپ پانی مانگے کہا جائے اللہ کے محتاج،
جب پانی مانگیں کہیں اللہ کے محتاج، اللہ رحم کرے گا. پھر زبان باہر نکلا ہے پیاس کے مارے، کہیں پانی، کہیں اللہ رحم کرے گا. اللہ کے محتاج، اللہ کے محتاج، پانی کی کوئی حاجت نہیں. وہ کہے گا میری جان نکل رہی ہے، تم کہتے ہو پانی کی حاجت نہیں. یہ توحید ہے. تو 3 مہینے پانی نہ ملے تو پوری توحید کے نقطے کی سمجھ آ جائے گی. 3 دن نہ ملے تب بھی سمجھ آ جائے گی. پتہ چل جائے گا کہ انسان پانی کا محتاج، بولیے، ہے. انسان پانی کا محتاج. ارے جو انسان پانی کا بھی محتاج ہے وہ کہے کہ میں رسول کا محتاج نہیں. ہائے ہائے، کیسا ایمان ہے آپ.